شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد على نعمة المال والمعافات ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. محترم ماں اور عزیز بہنوں، اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، پہلا شکر اور دوسرا صبر. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی نصیب ہو تو وہ اس پر اس کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی آزمائش یا مصیبت نازل ہو تو وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، سورۃ سبا. اس میں یقیناً کئی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو. اس آیت کریمہ میں صبار اور شکور مبالغے کے صیغے ہیں. معنی یہ ہے کہ جو شخص نہایت درجے کا صابر اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کر سکتا ہے. لہذا ہم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا ایمان ان دونوں حصوں کے ساتھ مکمل کرے، یعنی انتہائی شکر گزار بن کر اور نہایت صبر کرنے والا بن کر. آج کی گفتگو میں ہم شکر کی اہمیت کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب اجعلنی شکارا لک ذکارا لک رہابا. آپ بھی یاد کر لیجئے اور ہم کو اس کو پڑھنا چاہیے. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا. اے میرے رب، مجھے اپنا انتہائی شکر گزار بنا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا اور نہایت ڈرنے والا بندہ بنا.
ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں، نبی علیہ السلام نے معاذ جو آپ کے صحابی تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ابو داؤد و صحح الالبانی۔ کہا کہ اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کبھی مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما۔ آج کے بعد ہم نے سنا ہے، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک دفعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اذکار کے ساتھ یہ بھی پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبل کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذکر، شکر اور اس نے حسن عبادت کا، اچھی عبادت کا سوال کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام خود اپنے لیے بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض علی ربی لیجعل لی بطح مکۃ ذہبا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی وہ وادی بطحہ کو سونے کا بنا دے۔ پیشکش کی اگر آپ چاہتے ہیں میرے حبیب تو وادی بطحہ جو ہے اس کو سونے کا بنا دوں۔ کہتے ہیں قلت لا یا رب، لیکن آپ نے فرمایا، میں نے کہا نہیں میرے رب، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھ کو کیا چاہیے؟ ذرا سنیے غور سے اور میں بھی غور کروں۔ سنتے ہیں غور سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کیا تھے اور کیا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کمی نہیں کی، کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، کہا کہ جبل احد جو ہے اس کو سونے کا بنا دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی منع کر دیا کہ نہیں یا اللہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ آپ نے جواب میں کہا، لا یا رب ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میرے رب میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک، جب بھوک محسوس کروں گا تو گڑ گڑا کر تیری طرف رجوع کروں گا اور تجھ کو یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، ترمذی وحسنہ الالبانی۔ کہا اور جس دن سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریفیں بیان کروں گا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم پر ان گنت احسانات کیے ہیں جس کو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ سورۃ ابراہیم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مثلا بارش کا برسانا، یعنی پانی برسانا، بارش کا پانی برسانا، پھر اس بارش سے مختلف پھل اگانے، کھیتی باڑی اگانی، اور اس میں سورج اور چاند، دن اور رات، ان ساری نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، اور اگر تم اس کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، ان نعمتوں کے مقابلے میں انسان کا فرض یہ تھا کہ وہ اپنے محسن، اپنے مربی، خالق اور مالک کا شکر ادا کرتا، اس کے احکامات پر عمل کرتا، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا، اپنے آپ کو بس اسی کے سامنے جھکاتا، اسی سے امیدیں وابستہ کرتا، اسی کا خوف اپنے دل میں بساتا، اسی سے محبت کرتا، اور اسی کو داتا اور دستگیر اور غریب نواز تصور کرتا۔ لیکن افسوس کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں فرمایا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور سورۃ الروم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلَيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور سورۃ النحل میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ النحل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور، موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش، روزی تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تو صرف میں نے 3 آیتیں ہی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اتنی نعمتوں سے میں نے تم کو نوازا ہے تاکہ تم ان کو استعمال میں لاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اس کے احکامات پر عمل کریں، شکر ادا کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے رہیں تاکہ وہ انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرے، اور پھر نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہ پروردگار عالم ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ جو رات دن ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں نا، ایک نعمت تو نہیں جس کو میں گنوا سکوں، اتنی ہزار نعمتیں ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کے سامنے یہ 3-4 آیتیں ہی تلاوت کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پورے قرآن کے اندر نعمتیں بھری پڑی ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ
ہم بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں ان ساری نعمتوں کا، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ابو الہیثم الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، جو بہت کھجوروں اور بکریوں کے مالک تھے۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے جاؤں کس کے؟ اللہ کے صدقے جاؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ ابو الہیثم ایک صحابی تھے، ان کے گھر تشریف لائے، اور یہ صحابی جو تھے ان کے پاس کھجوروں کے باغ تھے اور بہت ساری بکریاں تھیں، یعنی کچھ مالدار سے تھے۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ مہمانوں نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے پہنچ گئے۔ آتے ہی وہ میرے اور تمہارے نبی سے چمٹ گئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر وہ ان مہمانوں کو کھجوروں کے باغ میں لے گئے، جہاں انہوں نے ایک چادر بچھائی اور اپنے ان تینوں مہمانوں کو بٹھایا اور خود ایک کھجور کے درخت سے ایک گچھا توڑ کر لے آئے۔ تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تازہ کھجوریں ہی توڑ کر لے آئے؟ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ پسند کیا کہ آپ اپنی مرضی سے اس گچھے سے کھجوریں توڑ توڑ کر کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں تناول کی، تینوں نے کھجوریں کھائیں اور مشکیزے سے پانی بھی پیا۔ اس کے بعد تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، ترمذی وصححہ الالبانی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کون سی نعمتیں تھیں ذرا سوچئے؟ صرف پانی تھا، ٹھنڈا سایہ تھا، اچھی اور پاکیزہ کھجوریں جو انہوں نے بس کھائی تھیں۔ ایک سائے میں بیٹھے تھے، درخت کے سائے میں، اور دو چیزیں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں۔ آج ہم کتنا پانی پیتے ہیں اور اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہا، کبھی ہم نے پانی پینے کے وقت شروع میں بسم اللہ کہا، اور ہر سانس کے ساتھ، ہر گھونٹ کے ساتھ ہم نے کبھی الحمدللہ کہا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تمہارے اور میرے نبی تھے جو خاتم النبیین تھے، جو اللہ کے محبوب اور پیارے اور دلارے رسول تھے۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ جب سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے اور انہوں نے پانی پیا اور کھجوریں تازہ کھائیں تو فوراً ہی اللہ یاد آ گیا اور فرمایا، خدا کی قسم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے نعمتوں میں سے جس نعمت کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہارے بدن کو صحت نہیں دی تھی؟ اور کیا تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ محترم ماں اور عزیز بہنوں، ان تینوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں بطور غذا استعمال کرتا ہے ان کے بارے میں اس سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں، اور یہ ساری نعمتیں کھا پی کر تم نے اپنی جسمانی توانائیوں اور صحت و تندرستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھپایا تھا یا نہیں؟ اللہ کی اطاعت میں کھپایا تھا، اپنے آپ کو تھکایا تھا، جد و جہد کی تھی، یا ناشکری کرتے ہوئے اس کے احکامات سے روگردانی کی تھی، منہ موڑا تھا، منہ پھیرا تھا، یا مسیاں کی اور مزے اڑائے، دنیا کے عیش و آرام میں مست ہو گئے اور فضول خرچیاں کی۔ جب مال کی فراوانی آئی تو فضول خرچیاں کی، اور جب صحت میں نے دی تو اس صحت کو بجائے اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے کے
اللہ کی عبادت میں لگانے کھپانے کے تھکانے کے تم مستیوں میں لگے رہے، فضول خرچیاں کرتے رہے، ترقیاں پاتے رہے اور پھر بھی رب کی ناشکریاں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ سورۃ واقعہ میں فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ بھلا دیکھو تم جو پانی پیتے ہو، کیا اسے پانی سے اسے ہم نے بادل سے تمہارے لیے نہیں اتارا؟ جو پانی تم پیتے ہو کیا اس کو بادل نے تمہارے لیے اتارا ہے؟ یا اتارنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نحن المنزلون، یا اس پانی کو اتارنے والے ہم ہیں۔ کیا بادل کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ تم کو پانی دیتا رہتا ہے، پانی برساتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں، ہم اتارتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ہم چاہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا بنا دیں، اس کو کڑوا کر دیں، اس کو کسیلا کر دیں، لیکن یہ میٹھا پانی جو تم پیتے ہو اور ایک دفعہ بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ جب چیز تم کو اللہ دیتا ہے تو شکر نہیں کرتے، جب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی چھین لیتا ہے یا دیر میں ملتی ہے تو تم ناشکری کرتے ہو۔ فرمایا ہم نے تم کو میٹھا پانی اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ ان آیات میں میری ماں اور بہنوں پانی جیسی عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، جو اسے پیدا کرنے والا اور بندوں پر اتارنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں اور سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی 172 آیت اور سورۃ النحل کی 114 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کریمہ میں رزق حلال سے ہی کھانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہو اور صرف اسی کو معبود حقیقی مانتے ہو تو اس کے دیے ہوئے رزق سے کھانے کے بعد اس کا شکر بھی ادا کرو، اپنے آپ کو اسی کے سامنے جھکاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ آیات اور احادیث تو وہ تھیں جو کھانے پینے کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح باقی نعمتوں کے متعلق بھی انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں۔ ارشاد نبوی ہے، یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ یا ابن آدم حملتک علی الخیل والابل وزوجتک النساء وجعلتک تربع وترأس فأین شکر ذلک۔ مسند احمد، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، تمہاری عورتوں سے شادی کی اور تمہیں رئیس قبیلہ بنا کر، تم کو مالدار بنا کر، تم کو دولت عزت حشمت دے کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کا موقع دیا، تو ان تمام نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ ذرا ہم سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں، کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، بے انتہا نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارے رسول کا فرمان ہے، کہتے ہیں آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے میں اور تم سب ہیں، کہا میں نے تمہیں گھوڑے دیے، تمہیں اونٹ دیے، تم کو سواریاں دی، ابھی تو یہ کہہ لیجئے تم کو جہاز دیے، تم کو گاڑیاں دی، تم کو کیا کچھ نہیں دیا؟ پہلے تو یہ جہاز وغیرہ نہیں تھے جو آسمان و زمین کے درمیان تم کو کہاں سے لے کر کہاں پہنچا دیتا ہے، مکہ سے لے کے پاکستان، مکہ سے لے کے پاکستان، پاکستان سے لے کے انگلینڈ، امریکہ، لندن،
انڈونیشیا، ترکیہ، کہاں کہاں انسان ہواؤں میں اڑتا نہیں پھر رہا، اور کہاں کہاں جا نہیں رہا، سیر و تفریح نہیں کر رہا، تجارت بزنس نہیں کر رہا، کیا کیا نہیں انسان کر رہا، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے دی ہیں، بس صرف ہم سے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر کریں۔ تو آئیے اس دن کے پچھتاوے اور حسرت و ندامت سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ آج ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی قدر کریں، اس کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنیں، اور ناشکری سے، ہائے ہوئے کرنے سے، واہ ویلا کرنے سے، ناشکری کے الفاظ نکالنے سے اجتناب کریں اور بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورۃ البقرہ۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری مت کرو۔ جبکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، سورۃ الملک۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، کہا ہے میرے نبی آپ ان سب سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ میری ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت ذکر فرمائی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ تمہیں سننے کے لیے کان بھی دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی عطا کی، اور ایک ایسا عضو دے دیا، ایک ایسا قطعہ دیا، ایک ایسا ٹکڑا دیا کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سی چیز ہے؟ دل، والافئدہ، قلب سلیم، قلب تم کو عطا کیا تمہارے رب نے۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر سارا جسم صحیح ہے، اگر دل ہی فاسد ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو سارا جسم اس دل کے فاسد ہونے سے خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی اعضاء پیدا کیے ہیں، لیکن یہاں اس نے بطور خاص 3 اعضاء ذکر کیے ہیں، کان، آنکھیں اور دل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی ساخت اور جسم کے ایک ایک عضو کی بناوٹ پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، تمام اعضاء جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگاتا، اور کسی عضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، خصوصاً کانوں کے ذریعے جائز اور مباح گفتگو کو ہی سنتا۔ چغلی، غیبت اور جاسوسی کی باتیں سننا، ادھر ادھر کی ٹوہ لگانا، اس سے گریز کرتا، پاکیزہ اور اچھے الفاظ کا ہی سماع کرتا، پاکیزہ اور اچھے الفاظ کو ہی سنتا، اور ناجائز گفتگو، ناپاک باتیں ان کے قریب بھی نہ آنے دیتا اپنے اس کان کو۔ آج ہم گانے سنتے ہیں، ناولیں پڑھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے، سارے غلط باتیں جو ہیں ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی آنکھ، اور آنکھوں کے ذریعے صرف جائز اور حلال چیزوں کو ہی دیکھتا، اور ناجائز و حرام چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتا۔ اور جس ذات نے، اس اللہ رب العالمین نے، جس اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہیں غیر محرم عورتوں سے جھکائے رکھتا، اور عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھتی، غیر محرم بندوں کو نہ دیکھتی، اور اپنی نظروں کو آزاد چھوڑنے کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بناتے۔ اسی طرح جس اللہ تعالیٰ نے اسے دل جیسا عظیم عضو عطا کیا ہے، اس میں وہ بس اسی کی محبت کو بساتا، اسے بس اسی کے خوف و خشیت کا مرکز بناتا، اور اس کی نافرمانی کر کے اس کو کالا سیاہ نہ کر لیتا۔ لیکن صد افسوس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون،
تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، نہ کانوں، آنکھوں اور دل کا شکر ادا کیا اور نہ باقی اعضائے جسم کا شکر ادا کیا۔ جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ شیطان کے اس عہد کو پورا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے کیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کیا تھا۔ کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورۃ الاعراف۔ اس نے کہا، چونکہ شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تو نے آسمان سے جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے میں تیری سیدھی راہ پر ان لوگوں کے گھاٹ میں بیٹھا رہوں گا، ان کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا اور میں ان پر حملہ کرتا رہوں گا، ان کے آگے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ اور میرے اس حملہ کرنے کی وجہ سے، اس بہکانے کی وجہ سے، درغلانے کی وجہ سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ محترم ماں اور بہنوں، آج ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں اور شکر نہ کر کے شیطان کے ساتھی نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کی اہمیت سمجھنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔